یہ جو بندے سیدنا کہتے ہیں نا، وسیم بھائی، افتخار میری جان، ہمارے جو مومنین ہیں نا، جب مسیتوں آواز ہے نا سیدنا فلان، تو ہمارے بندے انجوائے کرتے ہیں. ہاں انجوائے پتہ کس طرح کرتے ہیں کہ جی آپ پہ آکھدا ہے سید تے آپ ہی آکھدا ہے مہربانی سر. تو ہمارے عزادار مزہ لیتے ہیں، لیکن وہ مسیحیت والے جڑے سیدنا آکھ دن نا، وہ پنجابی میں نہیں کہتے، وہ عربی میں کہتے ہیں. سیدنا کا ترجمہ ماشاءاللہ گرامر سے دلچسپی رکھنے والے، اس کا ترجمہ ساڈا سید، ہمارا سید. دور اتنا مشکل ہے کہ ہمیں میسج بھی دینا ہے، بات بھی کرنی ہے، تے لنگنا بھی بائی پاس تو ہے. مشکل دور ہے. ایف آئی آراں پہلے دی ہی ہو جاندیاں نے، بس مولوی ذاکر دا نا، بات بات پہ توہین ہو گئی، توہین ہو گئی. مینو اج حافظ آباد بھی باہروں باہر لنگن دیو. ویسے تانوں لطف ادو ہی آندا جدو مولوی تے پرچہ ہو جائے، پھر آکھن گے شیر ہے ساڈا. لیکن میں وضاحت نہیں کروں گا، ایک تو وقت نہیں ہے، پڑھنے والے بہت سارے، اور دوسرا وقت نہیں ہے. آپ جی ہیں سر، مہربانی سر، بہت شکریہ. یہ جو سیدنا ہے نا جی، سیدنا سیدنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب مسلمان ہو جائیں. نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اس کا تو شاید پروگرام ہو، لیکن تہاڈی خاموشی دے بعد ہونے کوئی نہیں ہو. اور یارو کوئی ہو رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور چوکھے سارے بندے پریشان ہو گئے. رضوی صاحب ایک کی پہ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے جی میں نے برادر اسلامی ملک لاہور اسلام پاکستان، لیکن بائی روڈ لاہور جاؤں گا، اور واگا بارڈر پہ لاہور کے مولوی بینر استقبالیہ لے کے کھڑے ہوں، اور بینروں پہ لکھا ہوا، مولوی صاحبان نے لکھا سیدنا نریندر مودی، سیدنا سیدنا نریندر مودی آ رہے. چلو یار بینر اٹھانے والے نہ صحیح، اور لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. آپ جی ہیں، مہربانی سر، مہربانی 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 سر، بہت شکریہ، مہربانی سر. یا علیہ متوجہ. جی مہربانی سر، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. پھر تقی شاہ صاحب آگئے جی، میں جی جی بسم اللہ، مہربانی سر. صدقے ذکر خدا کو حسین نے اعلیٰ بنا دیا. جی بسم اللہ جی. ذکر خدا کو حسین نے اعلیٰ بنا دیا، بے نام تھی کربلا اس کو مولا بنا دیا. بے شک بے شک. بے نام تھی کربلا اس کو مولا بنا دیا. سوچو کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین. اللہ صلی اللہ علیہ. سوچو کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، جب خاک پہ گرا تو اس کو خاک شفا بنا دیا. سبحان مہربانی سے اللہ سبحان اللہ. 27 سروے جی کتنے جی؟ ماشاء اللہ ٹھٹھا نور شاہ جی شرازی ناظم ممبر، ہمارا فخر ہیں جی، پورے پنجاب میں نام ہے شاہ جی کا.
ان کے صفحہ اعضاء جو بچھاتے ہیں جی، اس میں میرے خیال کوئی فرسٹ ٹائم ہے جی، ہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی. انہیں سارے بندے گواہ ہو گئے نا جی. ہاں ظاہر ہے جی پڑھنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ سانو ٹائم برادری انج پکا کر لینا چاہیے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے. میں نے کیا کہا ہے کہ ہندو وزیر اعظم مسلمان اللہ کرے ہو جائے، لیکن یار یہ سید کل تک بت پوج رہا تھا، تو چالاکیاں کرتا پھر رہے، کبھی سینٹ کی راہداریوں میں، کبھی اسمبلی کی راہداریوں میں. ہم ماڑے صحیح، لیکن میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا. جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی مسلمان مذہب پہ ہے ہی نہیں. میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہم شیعوں کو اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑ رہے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، آپ جیئے جی، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. کیا کہنے بلند کرو مل کے نعرہ کیا کہنے. آپ کمال کر رہے ہو یار. آپ کو یہ ملک پرسکون اچھا ہی نہیں لگتا؟ کیا کہنے. کبھی پنجاب اسمبلی میں منہ اٹھا کے فائل اٹھا کے آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جناب تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہو گیا جی. مرکز میں دیکھو ناموس صحابہ بل پیش ہو گئے. مخلوق میرے ملک دی بجلی دے بلاں دی ماری ہوئی سی. کبھی یہ بل آ گیا، کبھی وہ بل آ گیا. حافظہ اگر آپ کا ساتھ دے رہا ہے، میں ہمیشہ موجود باتیں کرتا ہوں. کچھ میرے اپنے بھی تبصرے میرے بارے میں کرتے ہیں جی رضوی صاحب جی موقع کی اخبار پڑھی تے مجلس پڑھ چھڑی. بھائی ہم اس ملک میں کوئی کرایہ دار ہے؟ فضیلت آل محمد کا کون سا واقعہ ہے جو ممبر سے بزرگ علماء سے لے کے اب تک کے خطبہ نے بیان نہیں کیے؟ ان کی فضیلت کے واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا کبھی بھی کالج میں یہ نہ سوچنا کہ میں کلاس میں اکیلا ہوں، تیرے مرشد تیرے ساتھ زندگی میں. کبھی بھی میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، یہ جتنے مرضی یہ بیل اٹھاتے پھریں، عزاداروں سے میری اپیل ہے. 9000 کی آبادی ہے، کچے گھر پہ علم ہے، آپ نے پھر بھی نہیں گھبرانا. باجی اس ملک میں میری قوم کے بچوں سے میری گزارش ہے، بیٹا جہاں بھی ہو، مارکیٹ میں ہو، فیکٹری میں ہو، سر اٹھا کے جیو، سینہ تان کے جیو. وہ ملک بنانے والے بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. اب جی ہم نے کیوں پریشان ہونا ہے؟ جی مہربانی، مہربانی سر. اور ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، علماء و ذاکرین ممبر پہ بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ میرے بعد لسٹ ہے لمبی پڑھنے والوں کی. یہ جو پنجاب اسمبلی میں 2 سال پہلے یہ جھنگ کے کیمپی، اور اس میں مسودہ کیا تھا قرارداد میں کہ جی جو ٹائٹل صحابہ کبار کو دیا جاتا ہے رضی اللہ کا، وہی اہل بیت کو دیا جائے. امام حسن کو بھی رضی اللہ کہا. ایک میری توڑے کے بھی گزارش ہے، اب بے شمار کر کے نہ کہہ کے تے سمجھ یا نہ کرو کہ ساڑی ذمہ داری پوری ہوگی. ہاں ہن چوکھے اگلے کام بھی کرو، اپنی صفوں کے فاصلے ختم کرو، گلی محلے کے رولے کنٹرول کرو. ہاں ہاں آپ کا متحد ہونا ضروری ہے. جی اصحاب بھی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ، بیٹے امام حسن بھی رضی اللہ، امام حسین کو بھی جی رضی اللہ کہنا چاہیے. اور میں نے کہا پنجاب اسمبلی میں بل پیش کر رہے ہو، اور پنجاب کے کلچر میں ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہی بڑا ہوتا ہے.
اچھا وہاں یہ، اور وقت زیادہ نہ ہو جائے، جس بچے نے ایم پی اے نے اب تو خیر وہ بڑا ہو گیا، وہ مسودہ پیش کیا تھا نا رضی اللہ والا، وہ مسودہ ایم پی ایز نے ووٹ دے دیے، چودھری پرویز الہی یہ سپیکر تھے، انہوں نے اپنے چیمبر میں بلا کے ایم پی ایز کو کہا کہ کوئی اسلام کی خدمت تو ہم گناہگار لوگ ہیں نہیں کر سکے، تو جی رضی اللہ علی قرارداد پاس ہو گئی نا تو اے سامی جنت، ایم پیوں کی دکھتی رگ تھی کہ جنت اسلام۔ میں نے تب کربلا گامے شاہ کے خطاب میں کہا تو ایم پی اے صاحبان، پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، گلیاں بنانے کے لیے، اور تم یہ دین بنانے آ رہے ہو۔ رضی اللہ گجرات میں نے اپنی مجلس میں کچھ دن بعد کہا، میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ ویسے کوئی بڑے بختوں والے چودھری ہیں، یہ پورے ملک دا کلا چودھری ہے جدیاں ٹوٹیاں ہڈیاں پائیوڈین ہی جوڑ دیں دی، اور سارے تے نہیں سمجھنا، جن کا حافظہ ٹھیک ہے وہ تو میری بات سنیں گے۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر ہماری حکومت آگے بھی چلی تو ہم جی اس قرارداد کو قانون بنائیں گے، اور پھر مالکان دے کم سن بریکاں آ گئی ہیں، کیونکہ صوبے میں اسمبلی بل پاس کر بھی دینا تو قرارداد تب بنتی ہے، وہ قانون تب بنتی ہے قرارداد جب صوبے کا گورنر دستخط کرے۔ قرارداد تو ان کی پاس ہو گئی، قانون پتہ کیوں نہیں بنا؟ حسین بادشاہ آپ کے کیا کہنا، مولا نے اس زمانے میں گورنر یہ نے بدل چھڑے، دستخط یاد ہی نہ رہے، قسم خدا یہ حقائق ہے۔ مہربانی جی سارے بولا کریں، سارے بولا کریں، مہربانی سر، اللہم صلی علی محمد آپ جی ہیں سر، آپ جی ہیں سر۔ میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب یہ جب وہ بڑے بختوں پہ تھے میں نے تب کہا تھا، اب تو مصیبت میں جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی سر، مہربانی، اچھا تبصرہ ہے، اجازت ہے میں بات مکمل کروں۔ میں نے کہا جو سب آپ چاہتے ہو صحابی رضی اللہ، بیٹے اولاد محمد کی بھی رضی اللہ۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس سے لائی بختوں کے عروج پہ تو عمران خان نے وفاقی آبی وسائل کی اسپیشل وزارت اس کو بنا کے دی تھی، اور میں نے کہا اوپر سے وہ کلین شیف بھی تھا۔ آج جڑے پڑھے لکھے بچے اتو کلین شیف ہو جانو ذاتاں شاتاں دے رولے چو نکل جائے، لیکن میں نے کہا آپ کا بیٹا پیرس میں بیٹھ کے بھی مونس سلائی لکھے نا اپنا نام تو پہلے لکھتا ہے CH، یہ چودھری کیوں لکھتا ہے؟ کہتے ہیں جی پتر جو چودھری آندا ہے۔ میں نے کہا آپ کے بھی کیا کہنے، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے۔ آپ سب بات والوں بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں، آپ شکریہ، مہربانی مہربانی سر، مہربانی سر، آ جائیں ممبر۔ ویسے مجلس ہوتی ہے نا تو ذاکر پڑھتے ہوئے افتخار پتہ کیا کہتا ہے، میں ممبر ذاکر صاحب نو دین لگا، شریف پورے میں مجھے کیا ہونا، میں ممبر ناظمہ نو دین لگا۔ ایک بندہ پنجابی سمجھ دیو نا، کچھ بندے انج مطلب میں ویکھ رہے ہیں جی میں مطلب ڈنمارک چوں آئے، اور میں آسان باتیں کرتا ہوں، بوجھ نہ لیا کرو، وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ تبصرہ فرمانے لگے، کہنے لگے رضی صاحب ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہ لگا اللہ جانے آپ شیعوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے،
کنوں رضی اللہ آکھنا ہائے 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 اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو کنوں والا ایسا. مجھے یاد ہے یہ ناروال شکرگڑھ کے ایریا میں کہیں میں نے مجلس میں کوئی اسی موضوع سے متعلقہ بات کی کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے دینا چاہیے. تو مجلس کے بعد ہم ذاکرین زیادہ گاڑی کی طرف ہی جاتے ہیں. میں جلدی میں تھا تو ایک بندے کہ جی وہ بزرگاں دی گل سن لو جی سانو افتخار بیٹا سانو کوئی بندہ ذاکرہ مولویاں فائر بھی مارن آ رہے ہوئے نا اسی سمجھنے ہیں کوئی دعوت شاوت آ میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ بزرگ کوئی مجلس ہم پوچھ رہے ہوئے ہوئے وہ نیڑے آ کے پتہ کیا اندر یہ آپ حضرات رضی اللہ علیہ السلام کی بحث چھیڑ لیتے ہیں. میں جی فرمائیں کہ لگا گل سنو سید صاحب ہم مسلمان سدھے سادے حکات کھو ہم جس کی عزت کرتے ہیں نا اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں تو رضی اللہ. ہم جس کی عزت کرتے ہیں نا اسے میں جی شکر ہے تسا نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی. میری بات پہ توجہ فرمائیں آپ. اور تو اس بندے نے بھی یہی فقرے کہے کہ جی سانو تو آڈے لیا چالاکیاں ان پڑھ شیعہ بھی ہوئے گا انہوں پتہ نہیں کیڑی شاید سمجھا دیں دی بکنوں رضی اللہ کے جی. تب سے میں کوشش میں ہوں کہ کم از کم بڑے لیول پہ نہیں اپنی حد تک ہم رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق بتا دیں. اگر آپ اجازت دیں تو اسی فرق کے ساتھ گفتگو میں نے مکمل کرنی ہے اور بقایا گفتگو انشاءاللہ 27 فروری کو پیر تقی شاہ صاحب کے ہاں ہو جائے گی. مولا کائنات نے توحید کے بعد جب رسول اللہ کی رسالت کی بات کی وہ آپ کے ذہن میں اگر بات ہے جی ہمیں نہیں پتا رضی اللہ کون ہے علیہ السلام ہم تو جی بس سادے لوگ ہیں. علی علیہ السلام نے جب رسالت کا خطبہ خطاب رسالت پہ فرما رہے تھے نا تو مجمع میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے کہ میں حضور کی ایک حدیث سمجھ نہیں سکا. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی حضور کا فرمان ہے کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں ابھی خمیر آدم کا نہیں بنا تھا. حضور نے کہا میں اس وقت نبی تھا. مولا فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ کہ لگا سرکار آئے ہائے اللہ کرے آپ قریب ہو جائے. اٹھ کے ہن قریب ہونے دا ٹائم نہیں ذہنی طور پہ آپ نے قریب ہونا ہے اور پتہ نہیں کتنا مجمع کتنا لطف لیتا ہے. بہار میں ہے جب علی نے کہا نا کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی اس نے کہا جی نبی نے کہا کنت نبیم و آدم. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنت ولیم و آدم و بین مہربانی صاحب. وہ جب علی نے کہا نا آدم کا ابھی وہ نبی تھا میں ولی تھا وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا جدو علی آکے نا کن تو ولی جنو بیٹھے نو دے پیر تے ہاتھ مار کے آکھیا اور پوچھ. وہ پہلے بڑے بھائی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس بندے نے کہا یا علی میں مطمئن ہو گیا ہوں جو میں پوچھنے آیا تھا نا تو یقیناً بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں. علی فرماتے پوچھنا کیا ہے بس بات ختم ہو گئی. اور میرے خیال میں فضائلی میں مجلس چھوڑ رہا ہوں ماشاءاللہ ڈھیر ساری تعداد ہے پڑھنے والوں کی. ایک کارواں ہے شام تک مالک میرے بھائی کے بخت عزت میں مزید اضافے دے.
جب علی نے کہا نا کن تو ولی جن، تو اس نے کہا جی بس آپ بتا سکتے ہیں. تو علی فرماتے ہیں کیا پوچھنا کیا؟ کہنے لگا جب جی تھا ہی کچھ نہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا، تو حضور کہاں تھے؟ مجلسی لکھتے ہیں کہ علی نے کہا کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنائے، ان پردوں میں، ان حجابوں میں حضور کے نور کو رکھا. حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت. ناصر علی فرماتے ہیں نبی نے کسی پردے میں سبحان ربی جلالہ کی تصویر پڑھی، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان الملک المنان کا، کسی میں سبحان من جزیل الاشیاء ذلا جزول کی. علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تصویریں پڑھ چکا نا، اسی نور کے صدقے اللہ نے کچھ دریا خلق کیے. ان دریاؤں کی تہ میں اسے اترنے کا کہا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نور مصطفیٰ باہر آ گیا، اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا گیا، وہ خطاب دیتا گیا، یہ شکرانے کے سجدے ادا کرتا گیا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے حبیب کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. اور وہ نبی اس نور کا ایسے طواف کرنے لگ گئے جیسے حاجی آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. میری اسلامی اسکالروں سے اپیل ہے جو محمد کے پسینے سے نبی بنے، آپ ان کی لسٹیں دیکھیں. آدم صفی اللہ بنا حضور کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. چلو لمبی بات نہیں، مجھے حافظ آباد کے مسلمان بتا دیں جو نبی محمد کے پسینے سے بنے، ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تیرے بھی کیا کہنے، اور جو حضور کے پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہو، اور جو محمد کے خون سے بنے انہیں رضی اللہ کیسے بنا؟ مہربانی سے آپ جی ناصر بھائی